بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 240 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 سے لے کر 60 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے لعنت زدہ درخت۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی خاص مہربانی سے یہ توفیق بخشی کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں استقامت عطا فرمائے اور ہمارے اس پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ ترجمہ: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے یہ وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اے محمد میرے بندوں سے کہہ دو۔ تفسیر میں آیا بندوں سے مراد اہل ایمان ہیں، اور جہاں پہ آیا کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو، اس حوالے سے تفسیر میں آتا ہے یعنی کفار و مشرکین سے اور اپنے دین کے مخالفین سے گفتگو کرتے ہوئے، مباحثے کرتے ہوئے تیز کلامی اور مبالغے اور غلو سے کام نہ لیں۔ مخالفین خواہ کیسی ہی ناگوار باتیں کریں، مسلمانوں کو بہرحال نہ تو کوئی بات خلاف حق زبان سے نکالنی چاہیے اور نہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر بےہودگی کا جواب بےہودگی سے دینا چاہیے۔ انہیں ٹھنڈے دل سے وہی بات کہنی چاہیے جو جچی تلی ہو، برحق ہو اور ان کی دعوت کے وقار کے مطابق ہو۔ آیت میں آیا کہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جب کبھی تمہیں مخالفین کی بات کا جواب دیتے وقت غصے کی آگ اپنے اندر بھڑکتی ہوئی محسوس ہو اور طبیعت بے اختیار جوش میں آتی نظر آئے تو فوراً سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں اکسا رہا ہے تاکہ دعوت دین کا کام خراب ہو۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ تم بھی اپنے مخالفین کی طرح اصلاح کا کام چھوڑ کر اسی جھگڑے اور فساد میں لگ جاؤ جس میں وہ نوع انسانی کو مشغول رکھنا چاہتا ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ ترجمہ: تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اہل ایمان کی زبان پر کبھی ایسے دعوے نہیں آنے چاہیے کہ ہم جنتی ہیں اور فلاں شخص یا گروہ دوزخی ہے۔ اس چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہی سب انسانوں کے ظاہر و باطن ان کے حال و مستقبل سے واقف ہے، اسی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس پر رحمت فرمائے اور کسے عذاب دے۔ انسان اصولی حیثیت سے تو یہ کہنے کا ضرور مجاز ہے کہ کتاب اللہ کی روح سے کس قسم کے انسان رحمت کے مستحق ہیں اور کس قسم کے انسان عذاب کے مستحق ہیں، مگر کسی انسان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ فلاں شخص کو عذاب دیا جائے گا اور فلاں شخص بخشا جائے گا۔ فیصلے کا اختیار ہمیں بالکل نہیں ہے۔ غالباً یہ نصیحت اس بنا پر فرمائی گئی ہے کہ کبھی کبھی کفار کی زیادتیوں سے تنگ آ کر مسلمانوں کی زبان سے ایسے فکریں نکل جاتے ہوں گے کہ تم لوگ دوزخ میں جاؤ گے یا تم کو خدا عذاب دے گا وغیرہ وغیرہ۔ مزید آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کا کام دعوت دینا ہے۔ لوگوں کی قسمتیں اس کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیں کہ وہ کس کے حق میں رحمت اور کسی کے حق میں عذاب کا فیصلہ کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کی کوئی غلطی سرزد ہوئی جس کی بنا پر اللہ نے آپ کو یہ تنبیہ فرمائی، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ دراصل اس سے مسلمانوں کو متنبہ کرنا مقصود ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی تک کا یہ منصب نہیں تو تم جنت و دوزخ کے ٹھیکیدار کیسے بن سکتے ہو؟ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ترجمہ: تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے، ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور
دی تھی۔ تفسیر میں آتا ہے اس فکرے کا اصل مخاطب کفار مکہ ہے، اگرچہ بظاہر خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جیسا کہ معاصرین کا بالعموم قاعدہ ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر اور ہم قوم لوگوں کو آپ کے اندر کوئی فضل و شرف نظر نہ آتا تھا، وہ آپ کو اپنی بستی کا ایک معمولی انسان نعوذ باللہ سمجھتے تھے، اور جن مشہور شخصیتوں کو گزرے ہوئے چند صدیاں گزر چکی تھیں ان کے متعلق یہ گمان کرتے تھے کہ عظمت تو بس ان پر ختم ہو گئی۔ اس لیے آپ کی زبان سے نبوت کا دعویٰ سن کر وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ شخص دوں کی لیتا ہے، اپنے آپ کو نامعلوم کیا سمجھ بیٹھا ہے، بھلا کہاں یہ اور کہاں اگلے وقتوں کے وہ بڑے بڑے پیغمبر جن کی بزرگی کا سکہ ایک دنیا مان رہی ہے۔ اس کا مختصر جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق ہماری نگاہ میں ہے، تم نہیں جانتے کہ کون کیا ہے اور کس کا کیا مرتبہ ہے۔ اپنے فضل کے ہم خود مالک ہیں، اور پہلے بھی ایک سے ایک بڑھ کر عالی مرتبہ نبی ہم پیدا کر چکے ہیں۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی، جس کے بارے میں تفسیر میں ہے کہ یہاں خاص طور پر داؤد علیہ السلام کو زبور دیے جانے کا ذکر غالباً اس وجہ سے کیا گیا کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اور بادشاہ بالعموم خدا سے زیادہ دور ہوا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین جس وجہ سے آپ کی پیغمبری و خدا رسیدگی ماننے سے انکار کرتے تھے، وہ ان کے اپنے بیان کے مطابق یہ تھی کہ آپ عام انسانوں کی طرح بیوی بچے رکھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چل پھر کر خرید و فروخت بھی کرتے تھے، اور وہ سارے ہی کام کرتے تھے جو کوئی دنیا دار آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے کیا کرتا ہے۔ کفار مکہ کا کہنا یہ تھا کہ تم تو ایک دنیا دار آدمی ہو، تمہیں خدا رسیدگی سے کیا تعلق؟ پہنچے ہوئے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے تن بدن کا ہوش نہیں ہوتا، بس ایک گوشے میں بیٹھے اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں، وہ کہاں اور گھر کے آٹے دال کی فکر کہاں۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ایک پوری بادشاہت کے انتظام سے بڑھ کر دنیا داری اور کیا ہوگی، مگر اس کے باوجود داؤد علیہ السلام کو نبوت اور کتاب سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ کی مرضی اور جسے چن لے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ ترجمہ ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ تفسیر میں آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ خدا کے سوا کسی دوسری ہستی سے مدد مانگنا، دعا مانگنا، اس کو مدد کے لیے پکارنا بھی شرک ہے۔ دعا اور استمداد و استعانت اپنی حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہی ہیں، اور غیر اللہ سے مناجات کرنے والا ویسا ہی مجرم ہے جیسا ایک بت پرست مجرم ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ اختیارات حاصل نہیں ہے، نہ کوئی دوسرا کسی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، نہ کسی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل سکتا ہے۔ اس طرح کا اعتقاد خدا کے سوا جس ہستی کے بارے میں بھی رکھا جائے، بہرحال ایک مشرکانہ اعتقاد ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ ترجمہ، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں، خوف زدہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ تفسیر میں آتا ہے یہ الفاظ خود گواہی دے رہے ہیں کہ مشرکین کے جن معبودوں اور فریاد رسوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان سے مراد پتھر کے بت نہیں، بلکہ یا تو فرشتے ہیں یا گزرے ہوئے زمانے کے برگزیدہ انسان، یعنی کوئی نہ کوئی انسان ہے۔ مطلب صاف یہ ہے کہ انبیاء ہوں، اولیاء یا فرشتے، کسی کی بھی یہ طاقت نہیں کہ تمہاری دعائیں سنیں اور تمہاری مدد کو پہنچے۔ تم حاجت روائی کے لیے ان کو وسیلہ بنا رہے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہیں، خائف ہیں، اور اس کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کے وسائل ڈھونڈ رہے ہیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ ترجمہ، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔
تفسیر میں آیا یعنی بقائے دوام کسی کو بھی حاصل نہیں، کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، ہر بستی کو یا تو طبعی موت مرنا ہے یا خدا کے عذاب سے ہلاک ہونا ہے۔ تم کہاں اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ ہماری یہ بستیاں ہمیشہ کھڑی رہیں گی؟ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ ترجمہ، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو، سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ نشانیاں سے کیا مراد ہے؟ یعنی محسوس معجزات جو دلیل نبوت کی حیثیت سے پیش کیے جائیں، جن کا مطالبہ کفار قریش بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ پھر آیا کہ سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ اس پہ تفسیر میں آتا ہے کہ مدعا یہ ہے کہ ایسا معجزہ دیکھ لینے کے بعد جب لوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں تو پھر لا محالہ ان پر نزول عذاب واجب ہو جاتا ہے، اور پھر ایسی قوم کو تباہ کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ پچھلی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ متعدد قوموں نے صریح معجزے دیکھنے کے بعد بھی ان کو جھٹلایا اور پھر تباہ کر دی گئیں۔ اب یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ایسا کوئی معجزہ نہیں بھیج رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمہیں سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے مہلت دے رہا ہے، مگر تم ایسے بیوقوف لوگ ہو کہ معجزے کا مطالبہ کر کے سمود جیسے انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو۔ آیت کے آخر میں ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ تفسیر میں یعنی معجزے دکھانے سے مقصود تماشا دکھانا کبھی نہیں، اس سے مقصود تو ہمیشہ یہی رہا کہ لوگ انہیں دیکھ کر خبردار ہو جائیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی کی پشت پر قادر مطلق کی بے پناہ طاقت ہے، اور وہ جان لیں کہ اس کی نافرمانی کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ ترجمہ، یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ آیت کے آغاز میں آیا ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی تمہاری دعوت پیغمبرانہ کے ابتدائی دور میں ہی جب کہ قریش کے ان کافروں نے تمہاری مخالفت و مزاحمت شروع کی تھی، ہم نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیں، یہ کسی طرح تیری دعوت کا راستہ نہ روک سکیں گے، اور یہ کام جو تو نے اپنے ہاتھ میں لیا ان کی ہر مزاحمت کے باوجود ہو کر ہی رہے گا۔ اب اگر ان لوگوں کو معجزہ دیکھ کر ہی خبردار ہونا ہے تو انہیں یہ معجزہ دکھایا جا چکا ہے کہ جو کچھ ابتدا میں کہہ دیا گیا تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ ان کی کوئی مخالفت بھی دعوت اسلامی کو پھیلنے سے نہ روک سکی، اور یہ تیرا بال تک بیکا نہ کر سکے۔ ان کے پاس آنکھیں ہوں تو یہ اس امر واقعہ کو دیکھ کر خود سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کی اس دعوت کے پیچھے اللہ کا ہاتھ کام کر رہا ہے۔ یہ بات کہ اللہ نے مخالفین کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور نبی کی دعوت اللہ کی حفاظت میں ہے، مکہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں متعدد جگہ ارشاد ہوئی ہے۔ مثلا سورہ بروج میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے مگر یہ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ پھر آیت میں آیا کہ اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تم کو دکھایا ہے، اس وجہ سے تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ معراج کی طرف اشارہ ہے، شب معراج کی طرف۔ اس کے لیے یہاں لفظ رویا استعمال ہوا، یہ خواب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ آنکھوں دیکھے کے معنی میں آتا ہے۔ رویا آنکھوں دیکھے کے معنی میں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ محض خواب ہوتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خواب ہی کی ایسے سے کفار کے سامنے بیان کیا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتا۔ خواب ایک سے ایک عجیب دیکھا جا سکتا ہے اور لوگوں سے بیان بھی کیا جاتا ہے، مگر وہ کسی کے لیے بھی ایسے اچنبھے کی چیز نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی وجہ سے خواب دیکھنے والے کا مذاق اڑائیں اور اس پہ جھوٹے دعوے یا جنون کا الزام لگانے لگیں۔ پھر آیت میں آیا کہ
اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ زقوم کا درخت ہے، زقوم، جس کے متعلق قرآن میں خبر دی گئی ہے کہ وہ دوزخ کی تہ میں پیدا ہوگا اور دوزخیوں کو اسے کھانا پڑے گا۔ اس پر لعنت کرنے سے مراد اس کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہے کہ اسے اپنی مہربانی کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کی غذا کے لیے پیدا فرمایا ہو، بلکہ وہ اللہ کی لعنت کا نشان ہے جسے ملعون لوگوں کے لیے اس نے پیدا کیا تاکہ وہ بھوک سے تڑپ کر اس پر منہ ماریں اور مزید تکلیف اٹھائیں۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 43 سے لے کر 46 تک میں اس درخت کی جو تشریح کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ دوزخی جب اس کو کھائیں گے تو وہ ان کے پیٹ میں ایسی آگ لگائے گا جیسے ان کے پیٹ میں پانی کھول رہا ہو۔ پھر آیا کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ہم نے ان کی بھلائی کے لیے تم کو معراج کے مشاہدات کرائے، شب معراج پہ لے گئے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ تم جیسے صادق و امین انسان کے ذریعے سے ان لوگوں کو حقیقت نفس الامری کا علم حاصل ہو اور یہ متنبع ہو کر راہ راست پر آ جائیں، مگر ان لوگوں نے الٹا اس پر تمہارا مذاق اڑایا۔ ہم نے تمہارے ذریعے سے ان کو خبردار کیا کہ یہاں کی حرام خوریاں آخر کار تمہیں زقوم کے نوالے کھلوا کر ہی رہیں گی، مگر انہوں نے اس پر ایک ٹھٹھا لگایا اور کہنے لگے ذرا اس شخص کو دیکھو، ایک طرف کہتا ہے کہ دوزخ میں بلا کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور دوسری طرف خبر دیتا ہے کہ وہاں درخت ہوگیں گے۔ استغفر اللہ۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اس کی ہر نعمت کا، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اس دنیا کے بننے سے پہلے سے لے کر اس دنیا کے ختم ہو جانے تک، اس کے بعد تک جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی، ان تمام نعمتوں کا اللہ سے لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ہمیں مسلمانوں کا گھر پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پہ بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔